انہاں تو بعد بسم اللہ یا سید بکرا کینسل ہے وہ کینسل ہے یار رب اشرح لی صدری ویسر اور گل بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البشر یوہ اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذي كان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء هو الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على رسوله الكريم وختم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا صلوات پڑھیے بلند آواز آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے بسم اللہ کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب مہربان شکریہ حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں بازار سے قرآن خرید کے کوئی قرآن کا وارث نہیں بن سکتا قرآن یاد کر کے بھی کوئی قرآن کا وارث نہیں بن سکتا وارث قرآن ہونے کے لیے مصطفیٰ ہونا ضروری ہے
اور مصطفیٰ، میں ایک بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں، میں یہیں سے بات کا آغاز کروں گا۔ مجھے ابھی ناظم ممبر صاحب اور دوسرے صاحبان پوچھ رہے تھے کہ کتنا پڑھیں گے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی مرضی سے ہی پڑھا جائے، وہ اس لیے کہ ویسے ہی اردو ذہنوں پہ بوجھ ہوتی ہے اور پھر اس موسم میں، لیکن میں جو اردو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ زبان ہے جس نے آل محمد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اس کے بعد سرائکی ہے، سرائکی کے بعد پھر پنجابی آتی۔ لیکن یہ بات اپنے اذہان عالیہ میں رکھیے گا، مجلس سننے کے بعد ایک لفظ بندے بڑا آج کل کہہ رہے ہیں، وہ نوجوان نسل میں زیادہ رائج ہے، اس پہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ بندے کہتے ہیں بڑا مزہ آیا فلاں بندے نے پڑھا، یہ بڑی بازاری سی لفظ ہے، یہ کہنا بڑا مزہ آیا بازاری لفظ ہے۔ مجلس اعضاء میں مزہ نہیں ہوتا، لطف ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور لطف کسی کو بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہوتا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لطیف سے تعلق کیا ہے، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ لطیف سے تعلق کیا ہے۔ دو طرح کے وجود ہوتے ہیں، کچھ کثیف ہوتے ہیں، کچھ لطیف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہاں پہ بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہے، پرانے پڑھے ہوں کو شاید بھول گئے ہوں، دو طرح کے وجود ہیں، لطیف اور کثیف۔ لطیف اسے کہتے ہیں جس سے روشنی گزر جاتی ہے، اور کثیف اسے کہتے ہیں جو روشنی روک لیتا ہے۔ اور جتنی روشنی کوئی جسم روک لیتا ہے نا اتنا سایہ بن جاتا ہے۔ بابا جی، جتنی روشنی کوئی جسم روک لے اتنا سایہ بن جاتا ہے۔ اور سائے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ صاحبان نے سورج کی روشنی روکی ہوئی تو سایہ بن گیا نا، تو سایہ اندھیرا ہوتا ہے، سایہ اندھیرا ہوتا ہے۔ جتنی کوئی روشنی روک کے اتنا سایہ ہے، اس سے بڑا نہیں ہوتا۔ اور پھر سایہ روشنی کی ضد میں ہوتا ہے، سایہ روشنی کی ضد میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت دوست آیا تو میں اسے ایک فکرہ عرض کر دوں، چونکہ یہ سفر ہے، پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا تو وہاں پھر میلاد پڑھے جائیں گے، تو میلاد سننے والوں کے لیے ایک فکرہ کہہ دوں کہ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی میں 17 ربیع الاول کو سورج کا سایہ آسمان پہ پڑنے لگا تھا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش تھی شاید۔ تو جتنی روشنی جسم روکے اتنا ہی سایہ۔ مصطفیٰ کا تو سایہ تھا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ روشنی روکتے ہی نہیں تھے، لطیف وجود۔ سرکار دو عالم کا وجود لطیف ہے، روشنی روکتے نہیں۔ اللہ کے نور میں بھی مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، اللہ کا نور وجود مصطفیٰ سے گزرتا تھا۔ یہ فکرہ سنیں گے میرے موجود مجمع کو اگر پہنچ گیا تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ مصطفیٰ کے وجود سے اللہ کا نور گزرتا تھا، اور گجرات والوں، مصطفیٰ کے وجود سے گزرے ہوئے اللہ کے نور کو ہی علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ اچھا شہزاد، میں چونکہ دیر تک پڑھوں گا، میں تیرے نعرے 15-20 سن چکا ہوں۔ یہ نعرہ حیدری نہیں ہوتا، نعرہ حیدری ہوتا ہے۔ ذرا یہ تلفظ جو ہے نا وہ محسوس نہ کرنا، حیدری کہنا، کیونکہ یہ حیدر چونکہ میرے مولا کا نام ہے تو اس کے تلفظ میں تصرف اچھی بات نہیں ہے۔ علی اگر کسی کو کہنا نہ آتا ہو، اچھا پھر یہ کچھ بندے نہیں بول سکتے، اور میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، عالمین کے درمیان کھڑا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں شادی، جسے علی کہنا نہیں آتا، اس ممبر کی عزت کی قسم ہے اسے اللہ کہنا بھی نہیں آتا۔
جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی، جی جیتے رہو۔ اچھا بات میری واضح مکمل پہنچ گیا پیغام کہ لطف کہنا چاہیے، لطف ہی آتا ہے، نماز کا بھی لطف آتا ہے، مجلس کا بھی لطف آتا ہے، مولا علی کے نام کا بھی لطف آتا ہے، مولا حسین کے ذکر کا بھی لطف آتا ہے، اور لطف اتنا ہی آتا ہے جتنا لطیف سے تعلق ہوتا ہے، وہی لطیف ارشاد فرما۔ اچھا پھر یہ بندے زمانے ہے کہ وہ لطیف ہے، اللہ لطیف ہے، اگر اللہ لطیف ہے تو وہ پھر ہم کیسے لطیف ہے؟ تو وہ اپنی صفات میں سے حصہ دیتا ہے، وہ سمیع ہے تو اس نے آپ کو سننے والا بنایا، اور مختلف بندوں کو مختلف سماعتیں دے دیتے ہیں۔ ہماری سماعت بات کمزور ہو جاتی ہیں، پھر وہ اعلی سماعت بھی لگ جاتا ہے، پھر اس سے سننے لگتے ہیں۔ ہاں کئی بندے مجلس میں بیٹھ کے بھی نہیں سنتے ہیں، کئی بندے مجلس کی آواز سن کے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور یاد رکھنا مجلس صرف اسے ہی برداشت ہوتی ہے جس کے کان میں عالم زر میں علی کی ولایت کی اذان ہو گئی ہے۔ اس نام کا مخالف ہے، اسے ویسے بھی مجلس سے آدھا سمجھ نہیں آتی، تو وہ سماعتوں میں حصہ دیتا ہے۔ سمیع ہیں آپ، اور میں پاس سے نہیں کہہ رہا سمیع ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے اسے ملے نزول نطفے سے بنایا ہے اور سمیع و بصیر بنایا۔ تو سمیع کے معنی ہے سننے والا۔ اگر آپ سننے والے ہیں تو سب کی سماعت ایک جیسی ہے، سارے سمیع ایک جیسے ہیں، تو پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کھولیے۔ کوئی سمیع تھا جو تخت پہ بیٹھا ہوا پرواز کر رہا تھا، اور زمین پہ کسی چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا تھا، آپ جی سلامت رہیں، زمین پر کسی چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا تھا، اس نے غلام شبیر تخت پہ بیٹھ کے ہی سن لیا تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ سلیمان تھے۔ سلیمان نبی نے تخت پہ بیٹھے ہوئے فضاؤں میں سن لیا بابا جی کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ تو سلیمان کی حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ یوں کریں تو سلیمان بن جاتے ہیں۔ اگر سلیمان تخت پہ بیٹھ کے زمین پہ رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سن لے تو کسی کو اعتراض نہیں، اور اگر محمد خیبر سے بلائیں، علی مدینے میں سن لیں، جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ، نوازش، بڑی مہربانی شاہ جی، اتواز علی، مالک سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ تو وہ اپنی صفات میں سے حصہ دیتا ہے۔ یہ تو جناب سلیمان کی بات ہے، کیوں جی؟ وہ تو نبی ہیں، وہ تو سن لیں گے، لیکن آل محمد کی محبت کا بھی ایک فیض ہے۔ اس میں بندہ اتنا سمیع ہو جاتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے، اور پھر ایک پڑھا لکھا بندہ سرہانے بیٹھ کے کہتا ہے سن اور سمجھ۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر بندہ سنتا نہیں، یہ آل محمد کی محبت کا فیض ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئیں بسم اللہ سے، آ جائیں، آئیں بسم اللہ، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ آئیں سید بسم اللہ۔ کیا حال ہے حضور، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ آل محمد کی محبت کا فیض ہے۔ ایک قبر میں اتر کے بھی بندے سنتے۔ چلیں میں بالکل قریب آ جاؤں۔ قرآن کا وارث ہونے کے لیے مصطفیٰ ہونا ضروری، وارث ہیں قرآن کے، مالک نہیں ہیں قرآن کے۔ آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھے گا کہ وراثت کیا ہوتی؟ جو چیز قیمتاً خریدی جائے وہ ملکیت، جو باپ کی طرف سے ملے وہ وراثت۔ علی قرآن کے مالک نہیں، علی قرآن کے وارث ہیں۔ وراثت کہتے ہی اسے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔ اگر علی قرآن کے وارث ہے تو پھر مان کہ قرآن علی سے پہلے ابو طالب کے پاس تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اور صرف قرآن وراثت نہیں ہے، ہاں سورہ مریم میں مالک ارشاد فرما رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا، متقیوں کو نہیں بنایا، تقی کو بنایا۔ متقی اور ہوتا ہے، تقی اور ہوتا ہے۔
मुत्तकी वो है जो नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, खुम्स दे, जिहाद करे, अमर बिल मारूफ करे, नही अनिल मुनकर करे, तवल्ला रखे, तवर्रा करे। तवज्जो फरमाइएगा। और फिर उसका नाम ले जिसका नाम तकवे की शर्त है, उसे तो मुत्तकी कहते हैं। और तकी उसे कहते हैं जिसका नाम लेने से ही बंदे मुत्तकी बन जाते हैं। तो पहले फहरिस्त देखना वो कौन सा घर है जिसमें तकी मौजूद है। मालिक फरमा रहे हमने जन्नत का वारिस अपने तकी बंदों को बनाया। तो रसूल फरमाते हैं या अली अंत कसीमुन नारे वल जन्ना, अली आप जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले हैं। तो अली मालिक नहीं जन्नत के, अली वारिस है जन्नत के। अगर अली जन्नत के वारिस हैं तो फिर जन्नत अली से पहले अबू तालिब के पास है। मैं और आसान कर देता हूं, एक हदीस और पढ़ता हूं। सरकार दो आलम ने फरमाया अन नज़रु इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत। चेहरा अली का देखो, चेहरा अली का देखो, इबादत अल्लाह की। तो ये शियों ने तो नहीं कहा ना, ये तो रसूल ने कहा। जिसका चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है, उसका नाम लेने से अल्लाह की इबादत में फर्क कैसे आ सकता है? सारे बंदों तक बात नहीं पहुंची है। मैं किसी पे एतराज नहीं कर रहा, अपना अकीदा पढ़ रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा। और मैं, बंदे कहते हैं अगर किसी का दिल दुख गया तो मैं माफी चाहता हूं, अगर किसी का दिल दुख गया तो मैं माफी नहीं चाहता हूं। हाँ, क्योंकि सच्ची बात करने से अगर किसी का दिल दुखना है तो फिर माजरत की क्या जरूरत है? मेरे मौला का नाम है ही ऐसा। बंदे या अली कह लें तो अगले बंदे सोचने लगते पता नहीं आगे कहने क्या लगा है। हाँ, मैं फिर एक बार कह दूं। और फिर बंदे कहते हैं जी तबलीग इस तरह हो रही, ये तबलीग का तरीका है। नमाज पढ़ो, अली ने पढ़ी। ओ भाई अली वाली पढ़ सकते हो? वो शारे की नमाज है, वो शारे की नमाज है, वो हाकिम शरीयत है। हाकिम शरीयत की नमाज और होती, जो महकूम शरीयत होता है उसकी नमाज और होती। अली वाली नमाज तुम कैसे पढ़ लोगे? और फिर कहते हो सजदा करो, अली ने सजदा किया तो 4 मिसरे शाजी मैं पढ़ रहा हूं, अगर पहुंच गए तो फिर हाथ उठाइएगा। मैं उसके सजदे का मतलब समझ नहीं सकता। आराम से पढ़ूंगा। अगर आवाज हुसैन की मजलिस से बचाई तो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। मैंने तो पंखा भी अपनी तरफ नहीं रहने दिया कि सामईन की सहूलत हो जाए। मेरे पसीने की खैर है, लेकिन आप मुतवज्जे रहिएगा। मैं उसके सजदे का मतलब समझ नहीं सकता, वो जिसकी ज़र्ब हो अफजल तमाम सजदों से। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, पीछे से भी दाद आई है। मैं उसके सजदे का मतलब समझ नहीं सकता, वो जिसकी ज़र्ब है अफजल तमाम सजदों से। अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर नमाज न पढ़, खुदा को गर्ज नहीं है हराम सजदों से। मिलके बोलो हैदरी। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर नमाज न पढ़, खुदा को गर्ज नहीं है हराम सजदों से। तवज्जो फरमाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं चले वहीं आ जाते हैं। रसूल पाक ने फरमाया नज़रो इला वजह अली जो इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना अल्लाह की इबादत है। तो ये सिफत भी मिल्कियत नहीं है शायद, ये भी वरासत है ये, और ये आम वरासत नहीं है। अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। गुजरात वालों, किताब है दमातुस साकिबा, साहिब दमातुस साकिबा लिखते हैं कि मक्का की संगलाख वादियों में एक इबादत गुजार था, उसका नाम था मशरम बिन वईद। मशरम बिन वईद बड़ा इबादत गुजार था, आम इबादत गुजार नहीं था, खास इबादत गुजार था, और हरीस इबादत गुजार भी नहीं। मैं बता दूं कितना बड़ा इबादत गुजार था। उसकी इबादत की एक नशिस्त 90 साल की थी। इबादत की एक नशिस्त 90 साल की। 90 साल की इबादत के बाद उसने सजदे से सर उठाया। वरासत समझा दो,
90 साल की इबादत के बाद सजदे से सर उठा के कहने लगा, अल्लाह तू जानता है मैं तेरा लालची इबादत गुजार नहीं, मगर आज मैं अपनी 90 साल की इबादत की जजा चाहता। हातिफ की आवाज आई, मांग क्या मांगता है? कहने लगा, परवरदिगार न जर चाहिए, न जमीन चाहिए, न तख्त चाहिए, न सल्तनत चाहिए, न जा चाहिए, न जलाल चाहिए, न लश्कर चाहिए, फिर क्या चाहिए? कहने लगा, मालिक मुझे मेरे 90 साल की इबादत की जजा के तौर पे मेरे जमाने के वली के चेहरे की एक झलक दिखा दे। मैं दवा तो साकिबा से पढ़ रहा हूं, मेरे जमाने के वली के चेहरे की एक झलक दिखा दे। हुक्म परवरदिगार हुआ, अच्छा तूने इतनी इबादत की है, खालिस इबादत की है, चल तेरी दुआ कबूल हो। मुसल्ला उठा, उसने मुसल्ला उठा लिया। हातिफ की आवाज आई, फुलां तारीक गार है मक्का के पहाड़ों में, वहां जाके बैठ जा, हम गार का दहाना एक बड़े पत्थर से बंद कर देंगे, उस पर तेरी हिफाजत के लिए अजदहा भी बिठा देंगे, कोई अंदर ना आए। उसने जाके गार में मुसल्ला बिछा लिया और कहने लगा, पालने वाले यहां इबादत नहीं करना। फरमाया, नहीं यहां इबादत ना कर रहा, उस वली का इंतजार ही हमारी इबादत है। दिए आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। उस वली का इंतजार ही हमारी इबादत है। वही मुसल्ला बिछा लिया, वहां पे इंतजार करने लगा। दिन गुजरने लगे, 3 दिन गुजरे। तीसरे दिन का सूरज अली के दरवाजे पे पलने वाले गुलामों के चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू की खफीफ सी जुम्बश से इजाजत लेके ईवान मगरब का दरवाजा मुकफ्फिल कर रहा था। जैसे मेरा फिक्रा पहुंचे, यार जरा साथ तो चले। अंधेरा होने को था कि गार से पत्थर हट गया, किसी हस्ती का पहला कदम गार के अंदर आया। रात की तारीकी में गार के अंधेरे में ऐसे लगा जैसे दिन निकल आया, ऐसे लगा जैसे दिन निकला। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लगा जैसे, सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से, सलवात इतनी बुलंद पढ़े रतन साहब आराम से गुजरा है। आइए आइए जनाब, आइए 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 जनाब, तशरीफ लाइए। बाकिर शाह जी भी मौजूद हैं और गुलाम अब्बास रतन साहब भी आ गए। फिर इनके नाम में ना 2 सिफात हैं, एक तो ये गुलाम अब्बास है, दूसरा फिर गुलाम अब्बास अगर अक्सर बंदों को रतन का नहीं पता। हाँ आपको तो पता होगा, लेकिन मैं मजमे को अर्ज कर दूं कि रतन कहते किसे? रतन उसे कहते हैं जो अजीब हालात में मशवरा दे के मुश्किल से निकाल ले। समझ आ गई? तो अब्बास के गुलाम ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं 2 हस्तियों की मौजूदगी में पढ़ूंगा और तकरीर मैं अब शुरू कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। तो चुप कर गए, घबरा गए? अच्छा, गार की तारीकी दिन के उजाले में बदल, उसे खबर हो गई कि ये जिस हस्ती का पहला कदम दर आया है ना गार के अंदर, इसी का चेहरा देखना 90 साल की इबादत की जजा है। उसने फौरन सजदे में सर रखा, मालिक तेरा शुक्र है तूने मुझे मेरे 90 साल की इबादत की जजा दे दी। सजदे से सर उठा रहा था, वो हस्ती वापस पलट रही थी। आवाज दे के कहता, जाने वाले नाम तो बताता जा, मैं अपनी नस्लों को बताऊं वो है कौन है जिसके चेहरे को एक बार देखना 90 साल की इबादत से अफजल है। पलटने वाला आवाज दे के कहता, तुम्हें नहीं पता मुझे अली का बाप अबू तालिब कहते हैं? जिए आप सलामत रहे, आप जिए या अली। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश आपकी जिंदगी। पता नहीं तुसी तंग है हो कि नहीं तंग, मैं कैमरा तो बड़ा तंग है। हाँ सारे कैमरे, तस्वीरें 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 तस्वीरें। भाई तुम तस्वीर बनाओ ना बनाओ, ये तस्वीर बन रही और कयामत के दिन दिखाई भी जाएगी। हाँ ये वाली जाया हो जाएगी जो तुम्हें वहां पे दिखाई जाएगी ना, जब तुम लिवाए हमद के साए में खड़े होगे। और लिवाए हमद भी समझ लो, ये लिवाए हमद बनने समय पता नहीं कहां से कोई परचम इतना बड़ा आ जाएगा कि जिसका साया हाशर के दिन के सूरज की गर्मी से बचा लेगा। याद रखना कोई और परचम नहीं, अब्बास का परचम ही लिवाउल हमद है, जो कयामत के दिन अब्बास के परचम के नीचे खड़ा होगा ना।
وہی سورج کی گرمی سے بچے گا. توجہ فرمائیے گا, علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے, اور یہ ملکیت نہیں, یہ وراثت. پھر سن لیں. اچھا, اس بندے کو وراثت پہ کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے جو زیارت وارثہ پڑھتا ہے. 2-4 فکرے میں اور پڑھ لوں. جو زیارت وارثہ پڑھتا ہے اسے تو وراثت پہ غلام عباس کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے نا. سرکار میں تو اگے بڑا ڈریا. اچھا توجہ, زیارت وارثہ پڑھنے والے کو وراثت سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ, اے صفوت آدم کے وارث, میرا آپ پہ سلام ہو. بندے زمانے پتہ نہیں اس خاندان کے فضائل کیا ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. یاد رکھنا, آدم کی صفتیں وراثت ہیں, حسین وارث ہے. آدم کی صفتیں وراثت ہیں, حسین وارث ہے. بلکہ یوں سمجھ لیں جو سجدہ, صلوات پڑھیں بلند آواز سے. ایک فکرہ میں باقر شاہ جی بہت شکریہ نوازش, غلام عباس جی ایک فکرہ میں آپ دونوں ہستیوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. جو آدم کو سجدہ ہوا ہے نا شاہ جی, وہ بھی وراثت ہے, حسین وارث ہے. جو آدم کے سجدے کا وارث ہو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ خاتم کے سجدے کو روک لے. کھا گئے آپ فکرہ. جو آدم کے سجدے کا وارث ہو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ خاتم کے سجدے کو روک لے. میرے مولا حسین نے روکا نہیں ہے. نبیوں کے سلطان سجدے میں تھے, سجدہ سکھانے والا سجدے میں تھا. اچھا, حسین کو پشت پہ بیٹھنے کا شوق نہیں تھا. توجہ, میں کسی کی توہین نہیں کیا کرتا. بندے کہتے نہیں پیچھے بھی تھے نمازی تو کسی کی پشت پہ بیٹھ جاتے. نا بھائی, سنیا جا حسین فکرہ ضائع نہ کرنا. سید الانبیاء سے کم حسین کو کوئی پشت پسند ہی نہیں. نہیں, آپ سلامت رہیں, حسین کسی پشت پہ نہیں بیٹھے. اور پھر میں صحابیوں کی بات کر بھی نہیں رہا. رسول کے بالکل پیچھے علی نماز پڑھ رہے تھے. ہاں, حسین علی کی پشت پہ بھی نہیں بیٹھے, بیٹھے ہیں پشت رسول پہ. اور میں تسبیح کی بات نہیں کرتا کہ کتنی بار رسول نے پڑھا, کتنی بار لوگوں نے گنا. میں اتنا جانتا ہوں یہ روایات کمزور ہیں. حسین تب تک نہیں اترے جب تک بات طے نہ ہو گئی. تب تک نہیں اترے جب تک بات طے نہ ہو گئی. اور پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے, یہاں میرے سامنے نمازی چہرے, میں ممبر سے کبھی نہیں کہتا شیعہ نماز پڑھا کرو, کیونکہ مجھے پتا ہے جو نماز کا منکر ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہی نہیں. سارے شیعہ نمازی ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, جو بندے نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. کبھی جو سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے, فقہی مسئلہ ہے, کئی بندے سجدہ کرتے ہوئے نا, صادق شاہ کبھی سجدہ گاہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے نا, ہر بندہ چاہتا ہے پیشانی کے درمیان میں سجدہ ہو, تو پھر بندے پیشانی اٹھا کے نا سجدہ گاہ درست کر کے رکھتے ہیں تو پھر سجدہ کرتے ہیں. ان کے لیے اطلاع عرض کر دوں کہ جب آپ نے سجدہ گاہ درست کر کے رکھا اور پھر پیشانی اٹھا کے رکھی تو دوسرا سجدہ ہو گیا. اب تیسرے کی گنجائش نہیں. تیسرا ہوا تو نماز باطل. ایک رکعت میں سجدے 3 ہو جائیں تو نماز باطل. لیکن جب حسین پشت رسول پہ بیٹھے تھے, جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک بار سر نہیں اٹھایا. آپ نہیں ہیں, سلامت رہیں. انہوں نے ایک بار سر نہیں اٹھایا, انہوں نے کئی بار سر اٹھایا, کئی بار سر رکھا ہے. تو رسول نے بعد میں کسی سے نہیں کہا کہ نماز پھر پڑھ لے. کیوں نہیں کہا؟ ان کی نمازیں ہو گئیں. رسول چاہتے تھے کہ نماز تو روز ہی پڑھتے, آج نماز دیکھ بھی لیں. پہلے تو نماز پڑھتے ہیں نا, آج وجود نماز کو دیکھیں. ابے بندے کہتے ہیں اچھا نماز اس لیے پڑھ. کچھ خطبہ آج کل ممبر سے بڑی شد و مد سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیے پڑھو, علی نے پڑھی, اس لیے پڑھو, حسین نے پڑھی. نہیں, اس لیے پڑھ کے انہوں نے کہا پڑھو.
وہ والی نہیں آپ پڑھ سکتے، جو انہوں نے پڑھی ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. بس میری اور معصوم کی جنازے کی تکبیروں میں ہی بڑا فرق ہے. ہاں توجہ، صحابیوں کی اور ہمارے جنازے کی تکبیروں میں ہی بڑا فرق ہے. وہاں علی بادشاہ نے اپنے ایک ایک صحابی کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں پڑھی ہیں. سانو تے 5 نہیں ہوندیاں، اس کے لیے مولوی چاہیے. نماز جنازہ کے بھی لیے آپ کو مولوی صاحب چاہیے. حالانکہ نماز جنازہ پیش نماز کے پیچھے نہیں ہوتی، باجماعت ہوتی ہے، پیش نماز کے پیچھے نہیں ہوتی. بلند آواز سے اس لیے پڑھی جاتی کہ پچھلے بھی پڑھ لیں. ہاں پچھلے پڑھ لیں. اور جو 5ویں تکبیر ہے وہ پڑھتے ہیں آپ، بس آخری فقرہ کہیں اور آپ کو سلام کریں. 5ویں تکبیر تو یاد ہوگی، پڑھتے ہیں نا 5ویں تکبیر. ابھی آپ نے لنگر نہیں کیا اور کچھ بندوں کا حال برا ہے. نہیں پیچھے پیش نماز کی ہوتی نہیں، باجماعت ہوتی ہے. غلط بتاتا جو کہتا ہے پیچھے پیش نماز کی. وہ شیعہ بلند آواز سے اس لیے پڑھتے ہیں پچھلے بھی پڑھ لیں. اس میں 5ویں تکبیر ہے یہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرے بندے کا بیٹا. شیعہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مر کے بھی بندے دا پتر ہی ہے. جی آپ سلامت رہیں. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرے بندے کا بچہ، وابن امتک اور تیری کنیز کا بیٹا. یہ فائدہ ہے بطول کے دروازے پہ جھکنے کا، مائیں اللہ کی کنیزیں بن جاتی ہیں. وابن امتک. اگلے فقرے پہ غور فرمائیں، سارے بندے داد بے شک نہ دیں. اگلا فقرہ یہ نزل بکا، یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے. بھئی جب دعا مانگتے ہو اوپر دیکھتے تو اوپر جانا تو تصعید ہوتی ہے، صعود ہوتا ہے. وہ تنزیل تو ہوتی نہیں ہے، نزول نہیں ہوتا، صعود ہوتا ہے. اوپر جانا صعود ہے، نیچے آنا نزول ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نزل بکا وانت خیر منزول بے، اور تو ہی وہ بہترین منزل ہے جس کی طرف نازل کیا جائے. تو کہہ رہا ہے میرا بندہ، میرا مردہ، میرا ابا، میرا بھائی، میرا دادا، میرا چاچا جو نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے. مسئلہ نہیں حل ہو گیا. بھئی نجس ولادت والے مر کے بھی نازل ہوتے ہیں، اور اگر ہم کہیں علی کعبہ میں نازل ہوئے تو درد کہاں کہاں اٹھتا ہے. آپ کہتے ہیں انت خیر منزول بے. بس آخری فقرہ سنیں، میں پوری تکبیر نہیں پڑھوں گا. پھر آپ کہتے ہیں اللہم انی لا نعلم منہ الا خیر. اللہ میں اس مرحوم کے متعلق، اس مرنے والے کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. آپ بتائیں بھائی جان کہ آپ کی بستیوں میں، آپ کے دیہات میں، آپ کے شہروں میں، آپ کی برادریوں میں جو بندے مرتے ہیں آپ ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے. تھوڑی دیر کے لیے فون بند ہو جائے نا مجلس میں تو بات مکمل کر. صلوات پڑھیں بلند آواز. توجہ. میں ضلع گجرات میں کھڑا ہوں، اور ضلع گجرات میں بات ایسی نہیں کہنا چاہتا کہ رستہ ہی بند ہو جائے. میں نے پہلا جنازہ ضلع گجرات میں ہی پڑھایا تھا. جنازہ بھی میری برادری کا تھا. پنڈ کا نام میں نہیں جو دسنا، پھر تساں لب لینا. میں بزرگوں کو جانتا تھا. مجھے غلام عباس باقر شاہ جی پتا تھا یہ کبھی نماز نہیں پڑھتے. میں نے رمضان میں انہیں گلی میں دوپہر کے وقت حقہ پیتے دیکھا. میں جیلم سے مجلس پڑھ کے آ رہا تھا تو رک گیا، تو انہوں نے کہا بھئی تو جانا نہیں، شاعری فوت ہو گئے نا، سویرے جنازہ پڑھا کے جا. میں نے 5ویں تکبیر پڑھی اور میں نے کہا اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرہ. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں جانتا تھا مستطیع تھے، حج نہیں کیا، صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. توجہ. نماز کبھی پڑھی نہیں، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ میں اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا.
میں تو اردو کے اس محاورے پہ بھی یقین نہیں رکھتا جس میں کہتے اللہ جھوٹ نہ بلوائے. اچھا عجیب عجیب محاورے ہیں وہ دشمنان آل محمد نے بنا دی. مثلا صلواتیں سنانا ایک عجیب محاورہ ہے, غلط ہے. ہاں صلوات ایک ایسا مقدس عبادت ہے. صلوات اسے ایک یہ سمجھ لیں دشنام سے نسبت دیتی. پھر کہنا کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے. اللہ جھوٹ بلواتا ہے؟ اللہ تو سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, بلکہ مجتبیٰ شاہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. وہ کیوں جھوٹ بلوائے گا؟ میں نے کہا پھر اللہ نہیں بول, جب اللہ کا حکم ہے نا تو کوئی خیر ڈھونڈ. وہ خیر کون سا جس کی گواہی دے رہا ہے؟ پھر میں نے خیر تلاش کیا, تلاش کرتے کرتے میں غدیر کے میدان میں پہنچا. وہاں چند بوڑھے سلمان, مقداد, ابو ذر, حذیفہ, نیادہ حسین, بلال ریت کے ٹیلوں پہ کھڑے ہو کے 1.25 لاکھ بندوں سے کہہ لیتے حیا علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف. اس کا مطلب 5ویں تکبیر میں گواہی ہے اللہ میں اس کے متعلق ولایت علی کے سوا کچھ نہیں جانتا. آپ جی ہیں سلامت رہیں. 5ویں تکبیر میں گواہی ہے اللہ میں مرحوم کے متعلق یہ جانتا ہوں کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتا تھا. اور ایک بات اور بھی, اذان میں نہیں پڑھتے آپ حیا علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف. توجہ, اشتہار لگا دیں دیر کے والے, 16 سفر کو مجلس ہے. توجہ, اگوں آؤ تو شبینہ ہوئے پھر تو بندے اعتراض کریں گے کی پہنے لنگر ہویا تو پھر نہیں میں دسڑ دے انہوں میں ڈک لیں. لنگر ہویا تو پھر ہاں لنگر شبینے تے بھی ہویا دوبارہ ہے. توجہ, اور یاد رکھے, یاد رکھنا غلام شبیر جو روٹی کے فکر میں تھے نا وہ تنور پہ بیٹھے رہے اور طوفان نوح ان کو لے کے چلا گیا. چپ کر کے بوی دے مجلس گل سنی توجہ یار. نہیں ایک بات میں اور کہہ جاؤں, میں دی تسلی پوری کرانگا آج. توجہ, نیادہ حسین جاگنا. اور جب سرکار ابو طالب نے گھر میں مجلس کروائی تھی, مجمع نہیں آیا تھا, انہوں نے لنگر کیا تھا, رسول پڑھنے لگے, اٹھ کے چلے گئے, ابو لہب لے گیا. اس کا مطلب ہے جو لنگر کرے مجلس نہ سنے وہ کل بھی ابو لہب تھا, آج بھی ابو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لنگر کرنا ہے تو مجلس بھی سننا ہے. مل کے بولو حیدری. آگو کیسے ذاکر کروں ڈھکے نہ تو, اور لڑیا جنا, لڑیا جنا. سلوات پڑھو بابا دے بولم. آپ اعلان کریں مجلس ہے, آگے سے مجلس نہ ہو تو جھوٹ ہو گیا مجتبیٰ شاہ جی, تو پھر جھوٹ ہو گیا نا کہ اعلان مجلس کا, مجلس ہو ہی نا. تو اذان نہیں ہوتی شیعوں کی, ابھی ہوئی ہے, اس میں اعلان نہیں ہوا حیا علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف. جھوٹ نہ بولنا, پہلے دیکھ یہ عمل خیر ہے کیا. ہاں وہ ابو ذر کمبر سلمان نے بتایا تھا, آج تک اذان کا حصہ ہے. حیا علی خیر العمل کا مطلب ہی ہے علی کی ولایت کی گواہی دے. یہ مسجد کا اعلان ہے, یہ اذان میں اعلان ہے. اور یاد رکھنا, اسے ہلکا نہ سمجھنا, یہ بڑی مہم ہے, بڑی اہم ہے. اس ولایت کے لیے وہ بازار گئی ہیں جو گھر میں پیدل نہیں چلتی. میں زیادہ پڑھ گئے ہوں, 2 فکریں سنیں صاحب کے اور میں سلام کروں. عموماً یہ دستور زمانہ ہے, جنازے رخصت ہو جاتے ہیں, بہنیں گھر میں رہ کے روتی رہتی ہیں. لیکن عجیب میدان کربلا, جنازے پڑے رہے, بہنیں چلی گئی. شہزادی آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. 2-3 فکرے صرف تبرکن حاضری ہو جائے, اس لیے زیادہ پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا. تب غلام عباس بھائی بھی نہیں آئے تھے, باقر شاہ جی بھی نہیں آئے تھے. دونوں شخصیات کا احترام بڑا ضروری سمجھتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کبھی اپنی بیٹی سے حسین کی بیٹی کو نہ سمجھیے. اگر ذہن میں اپنی بیٹی آ گئی نا
پھر آپ حسین کی شہزادی پہ نہیں روئے، پھر وہ نفسیاتی رونا ہے. بہت شکریہ غلام عباس جی. پھر وہ نفسیاتی اور فطری رونا ہے. اور حسین ما تحت الفطرت نہیں، حسین ما فوق الفطرت. ایک فکرہ پڑھتا ہوں، اس سے فرق واضح ہو جائے. شام غریبہ ہو گئی، پانی آ گیا، کئی دن کی پیاسی ہے حسین کی شہزادی. آنکھ پورنم ہو گئی تو بھی عبادت ہو جائے. 84 یتیم تھے. روایات میں اختلاف ہے کہ پانی کون لایا، کتنا لایا، کس میں لایا، اس لیے میں اس اختلاف میں پڑھتا نہیں. لیکن یہ وقت وہ تھا جب خیام جل چکے تھے، رات ڈھل گئی تھی، سر نیزوں پہ چڑھ گئے تھے. کئی دن کی پیاسی تھی شہزادی. جب پانی آیا ہے، پانی کا پہلا جام بھر کے سیدہ نے 84 یتیموں سے پوچھا پہلے کون پیے گا؟ ہر بچے نے کہا پہلے سکینہ. سیدہ فرماتی ہے تمہیں سکینہ سے بڑا پیار ہے. شہزاد 84 بچوں نے مل کے کہا ہے سیدہ پیار کیوں نہ ہو، اس نے ہماری پیاس کے لیے اپنا چاچا دیا ہے، کیوں پیار نہ ہو؟ سیدہ پہلے سکینہ پی. شہزادی نے پانی کا پہلا جام بھر کے پھر بھتیجی سے کہا ہے، بیٹی سے کہا ہے لو سکینہ آپ پئیں. نام نہیں تھا شہزادی کا سکینہ، نام فاطمہ تھا. حسین فاطمہ نہیں کہتے تھے، سکینہ کہتے تھے. پتہ نہیں کیا مصلحت تھی. حسین 3.5 سال سکینہ کہتے رہے، اور گجرات والوں 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. جب شہزادی نے پانی کا جام بھر کے دیا ہے تو کئی دن کی پیاس ہے. جو اپنی بیٹی ذہن میں رکھ کے سنے وہ بھی سن لے کہ جب شہزادی نے پانی دیا ہے تو شہزادی سکینہ آواز دے کے کہتی پھوپھی مجھے خبر ہے آپ نے کب سے نہیں پیا، پہلے آپ پئیں. سیدہ فرماتی نہیں سکینہ پہلے آپ پئیں. پھوپھی نہیں پہلے آپ پئیں نا. شہزادی فرماتی نہیں سکینہ پہلے چھوٹے پیتے. بیٹے جلدی بیٹھنا، پہلے چھوٹے پیتے. پھوپھی ذرا پھر بتائیں پہلے کون پیتا ہے؟ فرمایا پہلے چھوٹے پیتے. پھوپھی ذرا ایک بار پھر بتا دیں پہلے کون پیتا ہے؟ بیٹی پہلے چھوٹے پیتے. اچھا پھوپھی پھر دے دیں. پانی کا جام لیا، شہزادی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سکینہ کہاں چلی ہو؟ پھوپھی اماں آپ نے ابھی نہیں فرمایا پہلے چھوٹے پیتے؟ کوئی مجھ سے بھی چھوٹا تھا جسے بابا پلانے لے گئے تھے. سکینہ دوڑ پڑی پانی کا جام لے کے. سیدہ زینب فاتح شام سلالت الولایہ امینت الامامت. شہزادی فرماتی ہے اماں فضا ذرا پیچھے جانا، میری 3.5 سال کی بیٹی ہے، پتہ نہیں کہاں جائے، قبر کی حالت کیا ہو. شہزادی گئی، لیکن بی بی فضا کے پہنچنے سے پہلے نا آخری فکرہ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، شہزادی سکینہ خالی جام لے کے پلٹ آئی. بی بی فضا نے پوچھا سکینہ جسے پلانے گئی تھی پلائی ہو؟ دیر تک آپ روئیں گے. نہیں اماں چھڑک آئی ہوں. پلایا کیوں نہیں؟ فرمایا اماں جسے پلانے گئی تھی اس کا سر کاٹ کے کوئی لے گیا. مسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جی 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 میں نو سیدہ سلام بسم اللہ. سادات مومنین